من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال الله سبحانه وتعالى والله يهدي إليه من ينيب. میرے محترم بزرگوں دوستو، سمجھنے کی اور پوری امت اور انسانیت کو سمجھانے کی بات یہ ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کی دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے اپنے پاس میں دین اتارا ہے، اور اللہ نے اپنی سنت یہ جاری فرمائی ہے کہ جو کوئی بھی دینداری کے ساتھ جیے گا اور دینداری پر مرے گا، اللہ اس کی دنیا بھی اچھے سے اچھی بنائیں گے اور اس کی آخرت بھی اچھے سے اچھی بنائیں گے. اور جو بے دینی کے ساتھ جیے گا یا بے دینی پر مرے گا تو نتیجتاً اللہ اس کی دنیا بھی اجاڑیں گے اور آخرت ایسی اجڑے گی کہ اس کے بعد کبھی بھی آبادی نہیں ہوگی. یہ اللہ کی ایسی سنت ہے کہ اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوگی. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اللہ کی سنت کو کبھی بدلتا ہوا نہیں پائیں گے. اس لیے اچھی طرح سمجھنے اور سمجھانے کی بات ہے کہ اللہ کے یہاں سے ہر انسان کی کامیابی کا سبب حقیقی صرف اللہ کا دین ہے. دوسری بات میرے دوستو یہ سمجھنی اور سمجھانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا ہے وہ آسان دیا ہے، مشکل نہیں دیا. اس لیے کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، ودود ہے. اللہ بڑے رحم کرنے والے ہیں، بڑی مہربانی کرنے والے ہیں اور اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں. تو اس رحم اور محبت کے ناطے اللہ نے جو دین دیا ہے وہ آسان دیا، مشکل نہیں دیا. اسی لیے جگہ جگہ قرآن پاک میں فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج. تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی، کوئی مشکل ہی نہیں رکھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. فرمایا کسی آدمی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ کا اللہ نے مکلف بنایا ہی نہیں ہے. کوئی حکم کسی کی طرف متوجہ ہے تو اس لیے ہے کہ وہ اس کے بس میں ہے، اور اگر بس میں نہیں ہوگا تو اللہ اس کا حکم نہیں دیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں نماز روزہ اللہ نے سب پر فرض فرمایا، اس لیے کہ نماز اور روزہ قائم کرنا سب کے بس میں ہے. لیکن زکوٰۃ اور حج سب کے بس میں نہیں ہے. تو زکوٰۃ اور حج ساری امت پر اللہ نے فرض نہیں کیا. جو نصاب کا مالک ہے اس کے لیے زکوٰۃ ہے، جو اللہ کے گھر پر جا سکتا ہے، شرائط پورے ہو رہے ہیں، اس کے لیے حج فرض ہے. لیکن نماز روزہ سب کے لیے آسان ہے، اس لیے سب پر فرض ہے. اور اس میں بھی اللہ کی طرف سے یہ آسانی ہے کہ آپ وضو نہیں کر سکتے ہیں، تیمم کر لیں. آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر پڑھ لیں. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھ لیں. سفر میں آپ عشاء کی 17 رکعت نہیں پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت فرض پڑھ لے، 3 رکعت وتر پڑھ لے، آپ کو 17 رکعت کا ثواب ملے گا. آپ سفر میں ہیں بیمار ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، فرمایا تندرستی میں رکھ لیں. سفر میں ہیں، واپس آ کر اقامت کے زمانے میں رکھ لیں. اللہ نے یہ آسانی دیا، اور اتنا آسان دین اللہ نے دیا کہ ایک آدمی جوانی میں خوب عبادت کرتا ہے، خوب دعوت کی محنت کرتا ہے، خوب ریاض اور مجاہدہ کرتا ہے، لیکن بوڑھا ہو گیا، اب بڑھاپے میں نہیں ہو سکتا. تو فرمایا بڑھاپے میں نہ کرنے کے باوجود بھی جوانی کی عبادت لکھی جائے گی.
ایک آدمی تندرستی میں خوب کام کرتا ہے لیکن بیمار ہو گیا, بیماری میں وہ سارے کام نہیں ہوتے, تو فرمایا بیماری میں تندرستی کی پوری پوری عبادت لکھی جائے گی, اس لیے کہ اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے. ایک آدمی مقام پر رہ کر خوب عبادت محنت کام کرتا ہے, سفر میں چلا گیا تو سفر میں وہ سارے کام نہیں ہو پاتے, تو فرمایا سفر میں نہ کرنے کے باوجود بھی اقامت کی پوری پوری عبادت لکھی جائے گی, اس لیے کہ اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے. یہ بات سمجھنی ہے اور پوری امت کو سمجھانی ہے کہ دین آسان ہے, مشکل نہیں ہے, اور یہ سارے زمانوں کے لیے آسان ہے. اونٹوں کے زمانے کے لیے بھی آسان ہے اور راکٹ کے زمانے میں بھی آسان ہے, اس لیے کہ راکٹ اور اونٹ کے زمانے آپ کے میرے سامنے ہیں. اللہ کے سامنے کوئی ماضی نہیں ہے, اللہ کے سامنے کوئی مستقبل نہیں ہے, سارے زمانے اللہ کے سامنے حال کے ہیں. اس لیے اللہ سارے زمانے کے انسانوں کو جانتے ہیں, ان کی استعداد اور صلاحیتوں کو جانتے ہیں, اور جان کر اللہ نے آسان دین قیامت تک کے لیے امت کو دیا ہے. اس لیے بنیادی بات سمجھنے کی ہے کہ دین آسان ہے, مشکل نہیں ہے. لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو, اگر امت میں چلا پھرا جائے, محلوں میں, شہروں میں, دیہاتوں میں, ملکوں میں, تو ایک بات جو کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ دنیا کے سارے کام بحسن و خوبی ہو رہے ہیں. تجارت ہے, کھیتی ہے, ملازمت ہے, حکومت ہے, ڈاکٹری ہے, انجینئرنگ ہے, سائنس ہے, ساری چیزیں بحسن و خوبی ہو رہی ہے. اگر کوئی چیز چھوٹی ہوئی ہے تو امت میں سے دین چھوٹا ہوا ہے. یہاں تک کہ امت کے دین کے چھوٹنے کا حال یہ ہے کہ دنیا میں آپ کہنے کو کہہ لو کہ دنیا میں 60-70 مسلمانوں کے ملک ہے, لیکن کوئی ملک آپ ایسا نہیں بتلا سکتے ہیں کہ جس ملک میں 100% ایمان والے بالغ مرد اور عورتیں پورے دین پر چل رہے ہو. ملک کو چھوڑے کوئی صوبہ, صوبے سے نیچے تحصیل, اور تحصیل سے نیچے کوئی گاؤں کہ جس گاؤں میں 3000 بالغ مرد اور عورتیں رہتی ہوں اور وہ پورے دین پر چل رہے ہو, ایسا گاؤں بتانا ہمارے لیے مشکل ہو گیا. یہ مایوسی کی بات نہیں ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے. الحمدللہ دنیا میں خیر بڑھ رہی ہے تبلیغ کی حرکت سے, اور دنیا میں بہت سارے دینی کام ہو رہے ہیں, اس کے راستے سے خیر بڑھ رہی ہے, اور ہر جگہ خیر مردوں میں, عورتوں میں, بچوں میں زیادہ ہی ہو رہی ہے. لیکن اس کے باوجود دین کا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس میں کوئی ایسا مجمع بھی نہیں ہے جو دنیا کو بتا سکے کہ یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے. ہمارے پاس میں کوئی ایسا ماحول نہیں ہے کہ جس ماحول میں دنیا کو ہم دعوت دے سکے کہ آؤ ہمارے ماحول میں, اور ہمارے ماحول میں آ کر کے آپ 24 گھنٹہ رہ کر, ہفتہ 2 ہفتہ رہ کر پورے اسلام کو اور دین کو سمجھ کر آپ چلے جاؤ. ایسا ماحول بھی بتانا ہمارے لیے مشکل ہے. تو سمجھنے کی بات میرے دوستو یہ ہے کہ یہ آسان دین مشکل کیوں ہوا اور چھوٹا کیوں, یہ سمجھنا ہے تاکہ ایک محنت کو سمجھنا آسان ہو جائے. اگر اس پر آپ اور ہم غور کریں گے تو اس نتیجے پر ہم پہنچیں گے کہ امت کے اندر میں سے دین کی چھٹنے کی وجہ دین کا مشکل ہونا نہیں ہے, اس لیے کہ دین تو آسان ہے. اللہ جو بھیجنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آسان دین بھیجا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آ رہے ہیں وہ فرماتے ہیں دین و یسر, دین آسان ہے. تو پھر یہ آسان دین امت میں سے کیوں چھوٹا, اس کی کیا وجہ؟ تو غور کریں گے تو اس بات پر نتیجے پر پہنچیں گے کہ امت میں سے دین کی چھٹنے کی 2 وجہ ہے. ایک وجہ یقین کی خرابی ہے, دوسری وجہ ماحول کی خرابی ہے. اچھی طرح سمجھنے کی باتیں ہیں, یہ تقریر نہ سمجھے, یہ ضروری باتیں ہیں جو ہم سب کو اچھی طرح سمجھنی ہے, اور سمجھ کر پوری امت کو اور انسانیت پر اس کو لانے کی ہم کو کوشش کرنی ہے.
اس لیے کہ آدمی اپنے دین پر جو چلے گا اور دین جو آسان ہوگا وہ معلومات کی وجہ سے نہیں ہوگا اور وسائل کی وجہ سے دین آسان نہیں ہوگا. دین جو آسان ہوگا وہ یقین کی طاقت سے ہوگا. آدمی اپنے دین پر جو چلتا ہے وہ یقین کی طاقت سے چلتا ہے. جہاں تک معلومات کا تعلق ہے ہر مسلمان کو یہ معلوم ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے. ہر ایک کو معلوم ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے. صدقہ دینا مال کے بڑھانے کا ذریعہ ہے، سود میں ہاتھ ڈالنا مال کے مٹنے کا ذریعہ ہے. یہ باتیں معلوم ہیں، حلال معلوم ہے، حرام معلوم ہے. ایسا ہی دین پر چلنے کے وسائل بھی ہے. ہر جگہ مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، علماء بھی ہے، مفتیان کرام بھی ہے، ہر زبان میں دینی کتابیں بھی ہے. لیکن اس کے باوجود دین کا یہ حال ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دین معلوم بھی ہے، وسائل بھی ہے، لیکن اندر میں دین پر چلنے کی جو طاقت چاہیے اس طاقت کی کمی ہے. اور وہ طاقت آدمی کے اندر میں جو پیدا ہوتی ہے وہ 2 لائن کے یقین سے پیدا ہوتی ہے. ایک یقین تو اللہ کی ذات اور صفات کا، کہ آدمی کے دل کا یقین یہ بنے کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بڑھے اور صفات میں بھی بڑھے. اللہ کتنے بڑے کہ دنیا کے جتنے سمندر ہیں وہ ساری روشنائی بنا دی جائے اور دنیا کے سارے درختوں کے قلم بنا دیے جائے اور سارے اولین اور آخرین، انس اور جن اور سارے فرشتے اللہ کی بڑائی کو لکھنا شروع کریں تو ساری روشنائی ختم ہو جائے گی، سارے قلم پورے ہو جائیں گے. اللہ اکبر، اللہ اس سے بھی بڑھے. اور اللہ اپنی صفات میں بھی بڑھے. اللہ پیدا کرنے والے بڑھے، اللہ مارنے والے بڑھے، اللہ حفاظت کرنے والے بڑھے، اللہ پالنے والے بڑھے، اللہ معاف کرنے والے بڑھے، اللہ پکڑنے والے بڑھے. اللہ کے ہر صفت بڑی. اس لیے سب سے پہلے ہر ایمان والے کا دل کا یقین یہ بنے کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بڑھے، اپنی صفات میں بھی بڑھے. دوسرا یقین یہ بنے کہ اللہ نے جو وعدے کیے ہیں دین پر چلنے کے اور دین کے چھوڑنے پر اللہ کی طرف سے جو وعدے ہیں وہ حق ہے، وہ یقینی ہے. آسمان اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے لیکن اللہ کا وعدہ خلاف نہیں ہو سکتا ہے، اور اللہ کی وعدے ہیں وہ وعدے جھوٹے نہیں ہو سکتے. اس لیے اللہ کے وعدے اور وعید پر یقین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں حق راسخ ہو جائے اور دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے. اس کے لیے جو علم اتارا ہے وہ وعدے اور وعید کا علم اتارا ہے، بشارت اور انذار کا علم اتارا ہے. حدیث پاک میں فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، فرمایا سچ آدمی کو نجات دے گی اور جھوٹ آدمی کو ہلاک کرے گا. تو سچ پر نجات کا وعدہ ہے اور جھوٹ پر ہلاکت کی وعید ہے. یہ وعدہ ہے، یہ وعید ہے. قرآن میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو مٹائیں گے اور صدقے سے مال کو بڑھائیں گے. تو سود پر مال کی مٹانے کی وعید ہے اور صدقے پر مال کے بڑھنے کا وعدہ ہے. یہ وعدہ ہے، یہ وعید ہے. یہ 2 مثالیں میں نے آپ کی دیا. پورا قرآن اور حدیث وعدے اور وعید سے بھرا ہوا ہے. اور یہ فضائل کی کتابوں میں ہم سنیں گے تو اس میں فضائل بتلائے ہیں اور وعدے بتلائے ہیں اور وعیدیں بتائی ہیں ہر عمل کی. اس عمل کے کرنے کا یہ نفع ہے، اس کے چھوڑنے کا یہ نقصان ہے. اس لیے کہ دلوں میں جو حق راسخ ہوتا ہے وہ فضائل کے راستے سے ہوتا ہے اور وعدے اور وعید کے راستے سے آدمی کے اندر میں کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور برے عمل کے چھوڑنے کا فکر پیدا ہوتا ہے. اس کے لیے راستہ وعدے اور وعید کا ہے. اسی لیے سارے نبیوں کو اللہ نے جو بھیجا ہے وہ بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا ہے. سارے نبیوں کی یہ 2 صفتیں ہیں کہ وہ بشارتیں سناتے ہیں اور انجام کار سے آگاہ کرتے ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ نفع ملے گا اور یہ کرو گے تو یہ نقصان ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کو انذار کہتے ہیں، اس کو بشارت کہتے ہیں. اس لیے میرے دوستو دین پر چلنے کے لیے سب سے پہلے یہ 2 لائن کی طاقت چاہیے.
ایک اللہ کی ذات اور صفات کا یقین اور ایک اللہ کے وعدے اور وعید کا یقین. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پوری امت کی نجات کے لیے اور سنبھلنے کے لیے دو بنیادیں اپنے پاس سے اتاری ہے. ایک ایمان اتارا ہے اور ایک علم اتارا ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مثل ما بعثنی اللہ من الہدی والعلم کمثل غیث. فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے جن دو چیزوں کو لے کر کے بھیجا ہے یعنی ہدایت اور علم کو, ایمان اور علم کو, اس کی مثال بارش کے پانی کی سی ہے. تو آپ کی بعثت کن چیزوں کے ساتھ ہوئی؟ ایمان کے ساتھ اور علم کے ساتھ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایمان اور علم کا مجموعہ ہے. اس لیے میرے دوستوں سب سے پہلے محنت اس بات کی ہے دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے کہ ہر ایمان والے کے دل میں دین پر چلنے کی طاقت پیدا کرنے کے لیے یہ دو لائن کا یقین زندہ ہو دعوت کے ذریعے سے اور تعلیم کے ذریعے سے. دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ ہمارے گھر سے لے کر عالم کا ماحول بنے. اس لیے کہ ماحول کا اثر ایسا ہے جیسا کہ موسم کا اثر ہوتا ہے. سردی آئے گرمی آئے تو سب کو سردی گرمی لگے گی, امام صاحب کو بھی اور مقتدی کو بھی, بادشاہ کو بھی اور فقیر کو بھی. اس کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں. تو جس طرح موسم کا اثر ہے ایسا ہی ماحول کا اثر ہے. اگر ماحول میں اچھائی آئے تو طبیعت اچھائی کی طرف چلے گی, اور ماحول میں برائی ہے تو طبیعت برائی کی طرف چلے گی. اس لیے ماحول کا اثر جو ہے یہ موسم کی طرح ہے. اسی لیے حدیث پاک میں یہ فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت ایمان پر پیدا ہوتا ہے. دنیا میں کوئی بھی بچہ کسی کے بھی گھر میں پیدا ہو جائے اللہ اس کو بے ایمان بنا کر نہیں پیدا کرتے, بلکہ اس کو ایمان کی فطرت پر پیدا کرتے ہیں, اور بڑے سے بڑے ولی بننے کی استعداد رکھ کر اللہ اس کو دنیا میں بھیجتے ہیں, چاہے کسی بے ایمان کے گھر میں پیدا ہو جائے. لیکن جس ماحول میں یہ پیدا ہوا اس ماحول میں اس نے ایمان کے خلاف دیکھا, ایمان کے خلاف سنا, اور ایمان کے خلاف بولا, اور ایمان کے خلاف سوچا. یہ چار دروازے ہیں دل میں کسی چیز کے اتارنے کے لیے, صحیح غلط کے اتارنے کے لیے. تو جب اس نے چاروں دروازوں کو ایمان کے خلاف سنا اور استعمال کیا تو جو اللہ نے فطرت ایمان پر اس کو پیدا کیا تھا آہستہ آہستہ وہ فطرت ایمانی مست ہو گئی اور آدمی مجوسی بن گیا, مشرک بن گیا, کافر بن گیا. حالانکہ اللہ نے اس کو مشرک اور کافر نہیں پیدا کیا تھا, اس کو مومن پیدا کیا تھا. کہ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ماحول کا اتنا زبردست اثر ہے کہ جو آدمی کی فطرت کو مست کر دیتا ہے. جس فطرت پر پیدا کیا تھا وہ مست ہو گئی ماحول کی وجہ سے. حصی مثال سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عطار نے اپنی بیٹی کو چمڑے کے بیپاری کے یہاں دیا, تو عطار کے یہاں تو خوشبو ہی خوشبو, اور چمڑے کے بیپاری کے یہاں بدبو ہی بدبو. تو اس بچی نے اپنی ساس سے یہ کہا کہ اماں جان میں تو تمہارے ماحول میں جی نہیں سکتی, مر جاؤں گی چند دن میں, چند گھنٹوں میں مر جاؤ گی. تو اس کی ساس نے کہا بیٹی تھوڑی صبر کر لے, سب کام ٹھیک ہو جائے گا. ہفتہ 10 دن ہوئے تو اس لڑکی نے ساس سے کہنا شروع کیا کہ اماں آپ نے میری کرامت اور بزرگی دیکھی کہ جب میں تمہارے ماحول میں آئی تھی تو کتنی گندگی تھی, اور میرے آنے کی وجہ سے وہ ساری گندگی ختم ہو گئی, دیکھو یہ میری بزرگی کی علامت ہے. تو اس کی ساس نے کہا کہ گندگی نہیں ختم ہوئی, تیری سونگنے کی طاقت ختم ہو گئی. ماحول کا اتنا اثر ہے. اس لیے میرے دوستو دوسری بات ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین ہمارے لیے آسان ہو جائے, ہماری عورتوں کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے. تو دو چیز بنانی پڑے گی, ایک ہر آدمی کے اندر کا 2 لائن کا یقین بنانا پڑے گا, دوسرا اپنے گھر سے لے کر عالم کا ماحول بنانا پڑے گا. اس لیے کہ پورا عالم ابھی ایک محلے جیسا ہو گیا ہے. پورا عالم ایک محلہ جیسا, محلے کے ایک کونے پر کھڑے ہو کر آپ آواز دیں تو دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہے.
ابھی دنیا کا حال یہ ہے کہ کوئی اچھائی کسی دنیا کے آخری کونے میں شروع ہوتی ہے تو چند سیکنڈ میں دنیا میں پھیل جاتی ہے، اور اگر کوئی برائی شروع ہوتی ہے تو چند سیکنڈ میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی. اس لیے ہمارے گھر سے لے کر عالم کا ماحول بیک وقت میں بننا چاہیے. اگر یہ دو چیز بنے گی تو پھر ہمارے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، اور آسان نہیں ہوگا بلکہ دین پر چلنا لذیذ ہو جائے گا. اس لیے کہ دین پر چلنے میں جو لذت ہے دنیا میں اچھے اچھے کھانوں میں وہ نہیں ہے، اچھے اچھے بنگلوں میں، اچھی اچھی گاڑیوں میں اور اچھے اچھے راحت کے نقشوں میں وہ لذت نہیں ہے جو لذت اللہ نے حکم کے پورا کرنے میں رکھی ہے اور نافرمانی سے بچنے میں رکھی ہے. اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں اہل اللیل فی لیلتہم الذ من اہل اللہ فی لاہوہم. فرمایا اللہ والوں کو ان کی راتوں کے جاگنے میں اور گھنٹوں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے میں اور اللہ کے سامنے آنسو بہانے میں وہ لذت محسوس ہوتی ہے جو کھیل کود والوں کو اپنے کھیل کود میں وہ لذت محسوس نہیں ہوتی. اس لیے اللہ نے دین میں لذت بھی رکھی ہے، آسانی بھی رکھی ہے، لیکن اس وقت میں ہوگی جبکہ یہ ہمارا یقین بنے اور بیک وقت میں ہمارے گھر سے لے کر عالم کا ماحول بنے. اس لیے کہ دین جو آسان ہوتا ہے وہ آپس کے تعاون سے آسان ہوتا ہے. دین جو چلے گا وہ آپس کے تعاون سے آسان ہوگا. اور سب سے پہلے تعاون آدمی کو جو ملنا چاہیے وہ اپنے گھر میں ملنا چاہیے. اور گھر جو بنتا ہے وہ 3 افراد سے بنتا ہے، مرد سے، عورت سے اور بچے بچی سے بنتا ہے. اسی لیے ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ملت ابراہیمی کا اتباع کریں. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی جی ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی ہے کہ آپ ملت ابراہیمی کے پیچھے پیچھے چلیں. تو ملت ابراہیمی میں کیا ہے؟ فرمایا ملت ابراہیمی میں ابراہیم ہے، اسماعیل ہے اور حاجر ہے علیہم الصلوۃ والسلام. ایک مرد ہے، ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے، اور تینوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے. تو اس تعاون کی وجہ سے مشکل حکم جو اللہ کی طرف سے آیا وہ آسان ہو گیا. آپ یہ بتائیں ایک بیوی اور بچے کو موت کے منہ میں چھوڑ کر جانا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ کہ بھی بولتے رہو آپ حضرات، مشکل ہے. تو آسان کیسے ہوا؟ تعاون کی وجہ سے آسان ہوا. مائیں ہاجرہ نے پوچھا اللہ نے حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں. فرمایا جاؤ، اللہ ہم کو ضائع نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ کا حکم آبادی کے لیے ہوتا ہے، بربادی کے لیے نہیں ہوتا. تو اتنا بڑا حکم آسان ہو گیا کہ بیوی کو اور بچے کو بے سر و سامانی میں موت کے منہ میں چھوڑ کر جا رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی دے. کہ وہ بیٹے کو قربان کرنا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ تو مشکل کام آسان کیسے ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ اے بیٹے اسماعیل، میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جو حکم اللہ آپ کو دے رہے ہیں وہ آپ کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اس لیے کہ جان اللہ ہی کی دی ہوئی ہے اور اللہ ہی پر لگانے کے لیے دی گئی ہے. اس لیے اللہ پر لگاتے ہوئے چلی جائے تو کام ہو گیا، اور حکم پورا کرتے ہوئے بچ گئی تو کام ہو گیا. اس لیے آپ تو اپنا حکم پورا کریں. تو اتنا بڑا حکم آسان ہو گیا تعاون کے راستے سے. اس لیے دین ہمارے لیے آسان جو ہوگا وہ ہمارے تعاون کے راستے سے آسان ہوگا. کہ سب سے پہلے ہمارے گھر کا ماحول بننا چاہیے. گھر میں جتنے افراد ہیں وہ دین کے لیے معاون بننا چاہیے، دین کے مخالف نہیں ہونا چاہیے. پھر ہمارے محلے کا ماحول بننا چاہیے. اس لیے کہ اپنے بیٹے کے لیے بہو کہاں سے لائیں گے؟ کہ بھائی ماحول میں سے تو لائیں گے. اپنی بیٹی کو کہاں بھی آئیں گے؟ ماحول میں بھی آئیں گے. تو ماحول میں دینداری آنی چاہیے تاکہ کہ میری بیٹی کا دین سلامت رہے. میرے گھر میں جو بہو آئے وہ دیندار آئے تاکہ میرے گھر کے بنے بنائے ماحول کو بگاڑ نہ دے. اسی کے ساتھ آپ کاروبار کہاں کریں گے؟ گھر میں بیٹھ کر کریں گے؟ بازاروں میں کریں گے آپ؟ تو بازاروں میں بیک وقت میں دین آنا چاہیے.
جب سارے امانت دار ہوں گے تو کاروبار کرنا آسان ہو جائے گا، اور سارے بے ایمانی کے ساتھ کاروبار کریں گے تو ایک آدمی کے لیے دینداری کے ساتھ امانت داری کے ساتھ کاروبار کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے محلوں میں، ہمارے بازاروں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے ملکوں میں اور عالم میں بیک وقت میں دین کا ماحول بننا چاہیے۔ یہ دو چیزیں بننے کے راستے سے دین آسان بھی ہو جائے گا، لذیذ بھی ہو جائے گا۔ کہ بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ بھئی بات یاد رہے گی؟ اب میرے محترم بزرگوں دوستو، ماحول کا بننا کیا ہے؟ یقین کے بننے میں دو باتیں میں نے بتائی، تو ماحول کے بننے کے کیا معنی ہے؟ ماحول کے بننے کے معنی یہ ہے کہ ماحول میں دو باتیں زندہ ہونی چاہیے، ایک اللہ کی عبادت اور بندگی زندہ ہونی چاہیے، اور ایک آپس میں بھائی چارہ زندہ ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے مدینہ والوں سے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن کر جیو اور آپس میں بھائی بھائی بن کر کے جیو۔ یہ دو چیزیں ماحول میں زندہ ہو جائے گی تو ماحول پاکیزہ بن جائے گا۔ ایک تو ہر آدمی اللہ کی عبادت اور بندگی کے ساتھ زندگی گزارے۔ عبادت کے معنی ہے اطاعت کے، کہ جو اللہ نے کرنے کے لیے کہا وہ کریں گے، اور جس سے بچنے کے لیے کہا اس سے بچیں گے، اس کا نام عبادت ہے۔ تو عبادت اور اطاعت زندہ ہو جائے ماحول میں۔ دوسری بات، آپس میں بھائی چارہ زندہ ہو جائے، نفرتیں ختم ہو جائے، دشمنیاں ختم ہو جائے، تیری میری ختم ہو جائے، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے کو تانا دینا، ایک دوسرے سے بدگمانی کرنا، ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگنا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، یہ چیزیں ختم ہو کر آپس میں بھائی چارہ زندہ ہو جائے تو ماحول پاکیزہ بن جائے گا۔ اس لیے دین کے آسان ہونے کی یہ دو بنیادیں ہیں، ایک یقین بننا چاہیے اور ایک ماحول بننا چاہیے۔ اب میرے دوستو، یہ دونوں چیزیں بنی اور گھر سے لے کر عالم میں بنے، فرد بھی بنے اور عالم بھی بنے بیک وقت میں، ایک ساتھ میں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تو پوری شریعت لے کر اور دین لے کر کے بھیجا۔ آپ پورا دین لے کر کے آئے، ہر عمل کی رہبری آپ کے دین میں ملے گی۔ دوسرا، ہر فرد امت کو دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے اور بیک وقت میں ماحول میں دین زندہ ہو جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعمال نبوت کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ ان اعمال نبوت میں مشغولی کی وجہ سے اور ان اعمال نبوت میں امت کو مشغول کرنے کے راستے سے بیک وقت میں فرد بنے گا اور بیک وقت میں ماحول میں دینداری آئے گی۔ وہ اعمال نبوت ایسے طاقتور ہے کہ دونوں کام ایک ساتھ ہوں گے، فرد بھی بنے گا اور ماحول بھی بنے گا۔ ایسے اعمال نبوت کے ساتھ اللہ نے آپ کو بھیجا۔ جیسے تجارت میں دو کام ایک ساتھ ہوتے ہیں، تاجر اپنا نفع جیب میں لے کر گھر جاتا ہے اور صبح سے شام تک جتنے گاہک اس سے خریدتے ہیں وہ سارے نفع اٹھاتے ہیں۔ تجارت کا دوہرا نفع، فائدہ اٹھاتا بھی ہے، فائدہ پہنچاتا بھی ہے۔ ایسے اعمال نبوت آپ جو لے کر کے آئے ہیں وہ ایسے طاقتور اعمال ہے کہ ان اعمال میں مشغولی کی وجہ سے بیک وقت میں فرد بنے گا اور بیک وقت میں فرد کے بننے کے ساتھ ماحول بھی بننا شروع ہو جائے گا محنت کے دائرے کی وسعت کے اعتبار سے۔ ان اعمال نبوت میں سب سے پہلا عمل جو ہے وہ دعوت اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو داعی بنا کر کے بھیجا کہ جو اللہ کے بے طلب بندے ہیں، اللہ کو نہیں جانتے، نبی کو نہیں جانتے، آخرت کو نہیں جانتے، جاہل ہے، ان میں جا کر کے آپ ان کو اللہ کا تعارف کرائیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ اے چادر اوڑھنے والے آپ اٹھیں اور اٹھ کر لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور لوگوں کو اللہ کی بڑائی سمجھائیں کہ اللہ کتنے بڑے ہیں تمہارے پیدا کرنے والے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا کام دیا گیا دعوت کا، کہ بے طلب بندوں میں بے غرض بن کر آپ پھریں اور پھر کر کے ان کو سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرائیں کہ اللہ کتنے بڑے ہیں اور اللہ کی صفات کتنے بڑے ہیں، اللہ کی شانیں کیا ہے، یہ آپ انسانوں کو تعارف کرائیں۔
دوسری بات انسانوں کو یہ سمجھائے کہ اتنے بڑے اللہ کو اپنے ساتھ لینے کا کیا راستہ ہے. اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ ملک و مال کا نہیں ہے, ڈگری اور عہدوں کا نہیں ہے, بلکہ اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہے اور نافرمانی سے بچنا ہے. اس لیے ان کو وعدے اور وحی سنائے کہ اللہ کے حکم پر عمل کریں گے تو یہ نفع ہوگا, حکم توڑیں گے تو یہ نقصان ہوگا. یہ دو باتیں ہوئی. تیسری بات انسانوں کو یہ سمجھاؤ کہ جب اللہ کے حکم کو پورا کر لو گے اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ گے تو اللہ تمہاری آخرت بنا دیں گے. جو تمہاری آخرت اصل زندگی ہے, جہاں خرب سال تک تم کو رہنا ہے, کبھی تمہاری زندگی ختم نہیں ہوگی, وہ اصل تمہاری زندگی ہے. یہ انسانوں کو سمجھاؤ. اس لیے سارے نبی سب سے پہلے دعوت کے ساتھ ان کی بعثت ہوتی ہے, اور دعوت میں یہ تین بنیادیں ہیں, توحید ہے, رسالت ہے اور آخرت ہے. اللہ سمجھانا, حکموں پر چلنے کا نفع, بے حکمی کا نقصان سمجھانا, اور آخرت سمجھانا. یہ پہلی بنیاد ہے دعوت کی. دوسرا, آپ کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم کے ساتھ میں بھیجا. آپ فرماتے ہیں بعثت معلماً, اللہ نے مجھے معلم بنا کر کے بھیجا ہے. تو دعوت کے راستے سے آدمی میں طلب پیدا ہوگی. اب اس کو دینے کا راستہ تعلیم کا ہے کہ اس کو تعلیم کے حلقوں میں بٹھا کر کے اللہ کے حکموں سے زندگی بننے کا یقین پیدا کرنے کے لیے اتنا سناؤ کہ یقین بن جائے کہ زندگی ملک و مال سے نہیں بنے گی, حکم پر عمل کرنے سے بنے گی. اور حکم توڑنے کے راستے سے زندگی اجڑے گی, یقین بن جائے. اس کے لیے دوسرا عمل آپ کو دیا گیا, وہ تعلیم دی گئی کہ آپ کو اللہ نے داعی اور معلم بنا کر کے دنیا میں بھیجا. تیسرا, آپ کو حکم دیا گیا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے چادر اوڑھنے والے, رات کو آپ ہمارے سامنے کھڑے رہیں, آدھی رات, کچھ زیادہ کچھ کم, ہمارے سامنے کھڑے رہیں, ہماری عبادت میں لگے اور ہماری رحمت کو اللہ کے بندوں کی طرف متوجہ کرانے میں لگے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرا عمل جو دیا گیا وہ ذکر اور عبادت کا دیا گیا کہ اللہ کا ذکر اتنا کرے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اطاعت زندہ ہو جائے اپنے میں اور امت میں. اور عبادت کی اتنی کثرت کرے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جائے. اتنی عبادت کی کثرت آپ نے کی. تو ذکر اور عبادت, اور ذکر کہتے ہیں عمل کو, کہ جو آپ نے سنا ہے اس پر عمل کیا تو ذکر ہو گیا. فرمایا کل مطیع ذاکر, فرمایا جو اطاعت کرنے والا ہے وہ ذاکر ہے. جو سنا ہے اپنے تعلیم کے حلقے میں اس پر عمل کرنا ذکر ہے. ایک آدمی راستہ چل رہا ہے اور آنکھیں اپنی نیچی کر کے چل رہا ہے تو ذاکر ہے. ایک آدمی کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور حرام دیکھ رہا ہے تو یہ غافل ہے. تو ذکر کی حقیقت کیا ہے؟ اطاعت ہے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذکر اور عبادت کے ساتھ بھیجا, اور آپ کو اللہ نے اخلاق کے ساتھ بھیجا. آپ فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, کہ اللہ نے میری بعثت اس لیے کی ہے کہ میں انسانوں کو یہ سمجھاؤں کہ اخلاق کی بلندی کس کو کہتے ہیں. اس لیے کہ پوری دنیا اغراض سے بھری ہوئی تھی, اخلاق کا کہیں نام و نشان ہی نہیں تھا. تو آپ نے اخلاق کی بلندی انسانوں کو سمجھائی کہ ظالموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے, مارنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے, برا بھلا کہنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی وہ بلندی عطا فرمائی کہ اللہ نے قرآن میں آپ کے بارے میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم, آپ کو تو ہم نے بہت بڑے اخلاق کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے. اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے دعوت ہے, تعلیم ہے, ذکر اور عبادت اور اخلاق اس کے ساتھ بھیجا. آپ ان اعمال میں لگتے ہوئے آپ نے امت کے ہر فرد کو ان اعمال نبوت میں لگایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر ایمان والے میں تین چیزیں ایک ساتھ پائی جاتی تھی: دعوت, علم اور ذکر. دعوت, علم اور عمل. کس کے ساتھ؟ کہ کچھ لینے کے ساتھ نہیں, لگانے کے ساتھ. خدمت کرتے ہوئے, اخلاق کے ساتھ لوگوں کو لگاتے ہوئے ان اعمال میں لگیں گے. اور ان اعمال میں پوری امت کو لگایا گیا, اور اس کے لگنے اور لگانے کے لیے دو میدان تجویز کیے امت کے لیے. ایک میدان نقل و حرکت کا, ایک میدان مقامی محنت کا. ایک ہجرت سے مشابہ ہیں, ایک نصرت سے مشابہ ہیں.
اور آپ نے دو ہی جماعت بنائی، تیسری کوئی جماعت نہیں ہے، یا تو مہاجرین ہے یا انصار ہے، اور قیامت تک اللہ کی رضا مہاجرین اور انصار کے ساتھ ہے اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے والوں کے ساتھ ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ فرمایا سابقین اولین مہاجر اور انصار میں کے، اور جو ان کے پیچھے پیچھے اخلاص کے ساتھ میں چلا، فرمایا اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا اور پیچھے چلنے والوں سے بھی اللہ راضی ہو گیا۔ اس لیے آپ نے ان اعمال میں پوری امت کے لگانے کے لیے دو میدان تجویز فرمائے۔ ایک نقل و حرکت کا کہ امت پھرے دنیا میں اور اپنی جان اور مال کو لے کر پھرے۔ کیا کرتی ہوئی پھرے؟ صرف پھرنے کے لیے نہیں ہے،